السلام علیکم قابل قدر ویورز، ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں واجد گیلانیال اسلام آباد۔ یہاں پر جناب علی نواز چوہان صاحب جو سابق چیف جسٹس گیمبیا ہیں پرمغز گفتگو فرما رہے ہیں۔ انہوں نے بھٹو صاحب کے ٹرائل کے بارے میں کیا کہا؟ شیخ انوار الحق چیف جسٹس، انہوں نے یہ کہا اور میں نے یہ پڑھا، ان کا وی وانٹ ری ٹرائل، ان کا نو وی ڈونٹ وانٹ ری ٹرائل، وی وانٹ ایکویٹر۔ اچھا بھائی ری ٹرائل ہو جاتا تو اس وقت سو دس از ہاؤ تھنگز ول ہیپن۔ تو یہ ساری چیزیں ہسٹوریکل ہیں، ان کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، چیزیں دیکھنی پڑتی۔ اب علی نواز چوہان صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ضیاء الحق اور چیف جسٹس انوار الحق کے درمیان اس طرح رابطہ ہوا کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ ہارلے اسٹریٹ میں رہتے تھے، جبکہ ضیاء الحق اس کے قریبی آرمی ہاؤس میں رہائش پذیر تھا۔ اس طرح ان کا آپس میں رابطہ ہوا اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ضیاء الحق کو آئین میں تبدیلی کا اختیار دیا جائے، اور یہ فیصلہ کس میں آیا؟ نصرت بھٹو کیس میں۔ تو خود ہی سنیے یہ انکشاف۔ نصرت بھٹو کیس کا اس کو انہوں نے کہہ دیا ہاں یو کین امینڈ دا کانسٹیٹیوشن، اور وہ ٹرک یہ ہوئی کہ انوار الحق صاحب بھی رہتے تھے ہارلے اسٹریٹ میں، اور ضیاء الحق وہ رہتے تھے سامنے آرمی ہاؤس میں، تو آرام سے ادھر سے وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، تاکہ ہسٹورکلی آپ لوگ جانیں کہ ہاؤ تھنگز ہیو ٹرانسپائرڈ ہیئر اس طرح۔ تو اینی وے شکر الحمدللہ۔ اس کے بعد ہیگ کا ٹائم تھا۔ ہیگ میں کیونکہ میرے ساتھ ہم لوگ 3 ممبرز بینچ تھا، وہ انگریز تھے، تو ایک خاتون تھی اور ایک ہاؤس آف لارڈ سے تھے انڈین سے۔ چوہان صاحب نے حیرت انگیز انکشاف کرنے کے بعد ایک اور انکشاف بھی کیا کہ جب وہ جج تھے تو بڑی بڑی عالمی لیول کی شخصیات ان کی عدالت میں پیش ہوتی تھیں، حتیٰ کہ اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی بیگم بھی جناب جسٹس علی نواز چوہان صاحب کی عدالت میں پیش ہوتی رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ حیرت انگیز انکشاف آپ خود جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان سابق چیف جسٹس گیمبیا کی زبانی خود سنیے۔ یہ ٹونی بلیئر جو ہے پرائم منسٹر آف انگلینڈ، ان کی بیگم بھی آتی تھی ہمارے پاس، اور بھی لوگ آتے تھے انٹرنیشنل لیول کے لوگ، لیکن انٹرنیشنل لیول کا مطلب ہے موسٹ ہمبل اینڈ پولائٹ۔ ہمارے پاس جنرلز بھی پیش ہوئے، ہم نے دیکھا کتنے ہمبل ہیں، بہت پولائٹ ہے، وی آر ناٹ۔ ہمارے یہاں تو یہاں بڑا نفرہ ہے، تو ماڈیسٹی جو ہے وہ اس کی کمی ہے، اور وہاں ہم نے ماڈیسٹی دیکھی کہ کتنے ماڈسٹ ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں اور فل پریپیئر ہو کے آتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ ہیگ میں جو کورٹ تھا اس میں پیپر تو یوز ہوتا نہیں تھا، اٹ واز آن کمپیوٹر اینڈ الیکٹرانکس۔ سو جیسے ہی ہم آتے تھے اپنے سیٹ پہ تو کمپیوٹر بول پڑتا تھا کہ ججز ہے بتائی، اینڈ دین وہ رپورٹ ہوتا تھا نیو یارک میں بھی ہم جو ہے کھانسی بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ بھی اس میں آ جائے کمپیوٹر۔ سو ون ہیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل، الرٹ بیٹھتے تھے۔ ایک دن مجھے یاد ہے کہ میں رات کو کیونکہ سویا نہیں تو مجھے تھوڑا سا ایسے کرنا تھا، تو دیٹ واز نوٹسڈ۔ ویری ویری کیئرفل، ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ جانا۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے زیر نگرانی ہونے والے اس لیکچر میں جناب علی نواز چوہان صاحب نے رول آف لاء کے بارے میں یہ بہترین مثالیں دی، اور پھر انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ہمارے آئین کو کس طرح پامال کیا جاتا رہا ہے، اور کیسے کیسے فوجی آمر
آئین کی دھجیاں بکھیرتے رہے ہیں۔ یہ خوبصورت لیکچر تھا۔ میں جناب حفیظ اللہ یعقوب صاحب، صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، اور جناب جنرل سیکرٹری بلال مغل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت ہیلدی ایکٹیویٹی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن میں منعقد کی۔ ایسے ہی لیکچرز ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ اسی میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا مفاد پنہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ سیف سروہی کو اجازت دیجیے۔ کوئی نئی قانونی ایکٹیویٹی سرگرمی ہوگی تو قانون گو ٹی وی آپ کو آگاہ رکھے گا۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے کہ میرے دوستوں، پیارے بھائیوں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے اور ہمارے درمیان پھر ایک نہ ختم ہونے والا لنک پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔